برادران محترم، بزرگوں اور بھائیوں، یہ ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور آنے والا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قربانی والا واقعہ کو تازہ کر کے تمام عالم اسلام کے مسلمان اپنے ایمان اور یقین کے دنیا کو آباد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے رشد و ہدایت کے لیے اس دار فانی میں بے شمار پیغمبروں کو مبعوث فرمایا تاکہ غلط لوگوں کو، گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو، کفر و ضلالت کے گڈھے میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکال کر راہ راستے پر لائیں اور جنت والا راستہ کی رہبری اور رہنمائی کریں۔ انہی پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کا نام آتا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں، ایسے گھرانے میں، ایسے علاقے میں مبعوث فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو ایسے ماحول اور ایسے حالات میں اور ایسے گھرانے میں مبعوث نہیں فرمایا۔ باپ ایک نمبر کا بت پرست، اور صرف بت پرست ہی نہیں تھا، پوجا کرنے والا ہی نہیں تھا، بلکہ بت ساز بھی تھا۔ اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش خراش کر اس کی مورتیاں بناتا اور اسے بازاروں میں لے جا کر فروخت کرتا، بیچتا، اور لوگ اسے لے جا کر گھر میں رکھتے، اس کی پرستش کرتے، اس کی پوجا کرتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم آزر ایک نمبر کا بت پرست اور بت ساز انسان تھا، اور اس کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پیدا فرما دیا۔ یہ قدرت کا کرشمہ ہے۔ بادشاہ وقت بہت ہی ظالم و جابر خطرناک نمرود بادشاہ کے دور میں آپ تشریف لائے، اور وہ بھی ایک نمبر کا بت پرست، اور تمام رعایا پر یہ بات ضروری تھی کہ وہ بتوں کی پرستش کرے، ورنہ سخت سے سخت سزا دیا جاتا۔ رعایا کو، عوام کو ایسے بادشاہ سے، ایسے حالات سے مقابلہ کرنا، لڑنا، اور اس کفر و ضلالت کے ماحول میں جو ہے خدا کی وحدانیت کی آواز کو بلند کرنا، دین کی اشاعت و تبلیغ کو بلند کرنا، یہ آسان کام نہیں تھا۔ بادشاہ وقت نمرود جب گھر والے نے گھر سے باہر نکال دیا تو ابراہیم علیہ السلام فلسطین تشریف لے گئے، اور وہاں پر اپنا مشن جاری رکھا، تبلیغ و اشاعت کا کام۔ تو وہاں پر تھوڑے بہت لوگ جو ہے ایمان قبول کیا، تھوڑے بہت لوگ مسلمان ہوئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ قریب علاقے میں بادشاہ رہتا ہے، نمرود بادشاہ، تو ان سے بھی مقابلہ کیا اور ان کے پاس تشریف لے گئے، اور اللہ کی وحدانیت، اللہ کا پیغام اس کو بھی سنایا کہ اے نمرود بادشاہ، تم جو ہے جس بل بوتے پر جی رہے ہو، تم اپنے آپ کو خدا کہہ رہے ہو، لوگوں کو بت پرستی پر جو ہے آمادہ کر رہے ہو، مجبور کر رہے ہو، اس خدا کی طاقت بہت بڑی ہے، تم خدا سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو۔ کھلے عام جو ہے اس طرح خدا کی نافرمانی مت کرو، شرک اور کفر مت کیا کرو۔ نمرود نے کہا کہ ابراہیم، یہاں بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے چاہت کی لوگ جہاں پر ہے وہاں جا کر یہ سب تقریریں کیا کرو، میں خود خدا ہوں،
اور میں نے تمہارے خدا کو تیر چلا کر مار دیا ہے۔ جب میں نے آسمان کی طرف تیر چلایا تو اس تیر میں نے دیکھا جب وہ لوٹ کر آیا اس میں خون لگا ہوا تھا۔ تو تمہارے خدا کو تو ہم نے مار دیا ہے، اب خدا کہاں کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ اتنا بڑا بادشاہ، مال و دولت سے اللہ نے نوازا اسے، لیکن خدا کی وحدانیت یہ سمجھنے سے جو ہے عاجز ہے، سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کچھ دن رک گئے، مگر جو نبی ہوتے ہیں ان کے دل کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں کہ بڑی ان کی دل جو ہے بڑی دکھی ہوا کرتا ہے۔ وہ نبی نہیں چاہتے ہیں کہ امت کا ایک فرد بھی جو ہے جہنم میں چلا جائے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ساری امت جنت والا راستہ اختیار کر لے، جہنم والا راستہ کو چھوڑ دے، اللہ کی وحدانیت کو جو ہے قبول کر لے، مان لے، تسلیم کر لے۔ کچھ مہینے کے بعد پھر اسی کام کے لیے نمرود کے دربار میں گیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ تمہارے زندگی کے وقت بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، یہ آن بان شان ختم ہو جائے گی، زندگی کے لمحات گزر رہے ہیں، تمہاری عمر کم ہو گئی ہے، اب بھی تم جو ہے مان جاؤ اور خدا کی وحدانیت کو تسلیم کر کے کلمہ پڑھ لو تو تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ مگر بادشاہ ماننے کو کہاں تیار نہیں مانا ان کی بات، اور کہا کہ جاؤ تمہارے جہاں چاہت کے لوگ ہیں وہاں پر ہی سب تقریر اور وعظ و نصیحت کرو، ہم سننے والے نہیں، ہم تو خود خدا ہیں، ہمارے پاس کمی کس چیز کی ہے؟ اور اگر تمہاری خدا میں اتنی ہی طاقت ہے تو اس کو کہہ دو جا کر کے کہ وہ ہم سے جنگ کرے۔ بتلائیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے نمرود بادشاہ، اسے پتہ ہی نہیں یہ خدا کی طاقت کیا ہے، سیکنڈوں میں جو ہے دنیا کو ادھر سے ادھر کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کہتے ہیں کن فیکون، ہو جاتا ہے، اسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، گوشت پوست اس میں چڑھ رہا ہے، خون کا لوٹ رہا ہے، ہڈیاں بن رہی ہیں، کتنے مستری اس میں لگے ہوئے رہتے ہیں، کون آتا ہے اس میں ہڈی چڑھانے کے لیے، کون آتا ہے چمڑا چڑھانے کے لیے، کون آتا ہے اس کو جو ہے خرد و نوش کا انتظام کرنے والا؟ کوئی نہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ کہا جنگ کرو گے؟ کہا ہاں، تمہارے خدا کو لے کر کہا بولو جا کر کہ وہ ہم سے جنگ کرے، دیکھتے ہیں تمہاری خدا میں کتنی طاقت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مایوس ہو کر واپس آ گئے اور 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا کیا کہ اللہ یہ تو جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ جنگ کو جو ہے قبول کر لیجئے، شاید جنگ کرنے کے بعد ہدایت مل جائے، بات سمجھ میں آ جائے، ہماری طاقت کو وہ سمجھ لے، کہہ دیجئے نمرود سے کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں جنگ کرنے کے لیے۔ جا کر کے کہہ دیا نمرود سے کہ تم جو ہے دن اور تاریخ اور جگہ متعین کرو، ہمارا خدا جو ہے تم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ نمرود نے کہا کہ وہ تو ہمارے فوج سپاہی طے کریں گے کہ کہاں پر لڑنا ہے اور کس طرح لڑنا ہے اور کون تاریخ کو کون سا دن ہوگا، وہ ہمارے جو افواج ہیں، جو ہمارے سپاہی ہیں وہ طے کریں گے۔ اپنے وزیر سے اعلان کروا دیا کہ پورے ملک میں اعلان کر دو کہ جنگ کی تیاری جو ہے شروع کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کا حکم لے کر کہ ابراہیم ان کے مقابلے میں کس کو بھیجا جائے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پروردگار، آپ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کے ذریعے سے اپنی طاقت کا اظہار کیجیے، جس کی کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کی روح اور جان 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، مچھر جیسے مخلوق، معمولی مخلوق،
ذرا سا انسان کا ہاتھ اگر اس کے جسم پر پڑ جائے تو وہ چٹنی بن جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مگر خدا کی طاقت دیکھیے کیسی۔ اے ابراہیم بتاؤ کہ کتنے مچھر ہم بھیج دیں، ان کی فوج کتنی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ہم کو تو معلوم نہیں، وہ بادشاہ ہے، ان کے افواج ہیں، ان کے سپاہی ہیں، ہم کیسے بتا دیں کتنے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تقریباً 6 لاکھ فوج ہے ان کے پاس، ہم جو ہے 6 لاکھ مچھر بھیج دیں گے اس روز۔ میدان جو ہے بادشاہ طے کرے، تاریخ طے کرے، کس دن لڑنا ہے، جنگ کرنا ہے۔ چنانچہ تمام چیزیں جو ہے طے ہو گئی۔ بادشاہ نمرود نے جو ہے اپنے وزیر حامان سے کہہ دیا کہ اے حامان تمام افواج کو اعلان کر دو کہ فلاں تاریخ فلاں دن جو ہے فلاں میدان میں سارے افواج جتنے بھی پورے ملک کے ہیں وہ جمع ہو جائیں، اور جب جنگ کا دن شروع ہوگا تو صبح تم بگول جو ہے بہت زور سے بجانا کہ اگر وہ جو بتا رہا ہے ابراہیم کے مچھر کی فوج آئے گی تم سے جنگ کرنے کے لیے، تو اتنا زور سے بجانا کہ اس کو کچھ سمجھ میں جیسے نہیں، وہ بہرا ہو جائے، کچھ سنا ہی نہ دے۔ کہا کہ ٹھیک ہے حضور، کر دیا جائے گا اس طرح۔ چنانچہ جنگ کی تیاری ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر کا ایک جھنڈ جو ہے آسمان کے اوپر جو ہے بھیج دیا، اس جنگ کے میدان میں بھیج دیا۔ وہ اوپر میں جو ہے فوجوں کے سر کے اوپر جو ہے وہ اڑ رہی تھی، اور اس طرح جتھا بنا ہوا تھا، جماعت در جماعت بنی ہوئی تھی مچھروں کی کہ جیسے لگ رہا کالا سا بادل ہے، اڑنے لگا، بنبنانے لگا۔ نمرود تو ہنسنے لگا کہ بتاؤ ہماری فوج اتنی طاقتور اور ہتھیار سے مسلح، ان مچھروں کی حقیقت کیا ہے؟ ان کی جان تو 2 ہاتھ کے بیچ میں ہے۔ فوج سے کہہ دیا کہ ایک بھی مچھر بچنا نہیں چاہیے، تمام کو مسل دو، پیس دو، ختم کر دو۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک ایک مچھر ایک فوج کے کھوپڑی میں جو ہے اپنے سونڈ کو جو ہے ڈالتا اور تمام جسم کے خون کو اس کا پی جاتا، اور 10 منٹ کے اندر 6 لاکھ فوج جو ہے ڈھیر ہو گیا، وہ میدان میں گر گیا، مر گیا، ختم ہو گیا۔ جب خون ختم ہو گیا تو اس کے گوشت کو جو ہے وہ مچھر کھانا شروع کر دیا، اور تاریخ میں لکھا کہ ایک ایک مچھر کا وزن ایک مرغی کے برابر ہو گیا۔ خوب کھایا، جم کے، خون بھی پی لیا، گوشت بھی نوچ نوچ کے کھا لیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ میدان کے اندر، پورے میدان میں صرف ان فوجوں کی ہڈیاں، بال اور ناخن بچے ہوئے تھے۔ اب جو ہے نمرود گھبرا گیا کہ کیا ہو گیا؟ خدا کی طاقت، خدا سے مقابلہ کر رہا ہے، خدا سے جنگ کرنے کے لیے اترا ہے۔ دوستو خدا کی جو قدرت ہے وہ آزمانے کے لیے نہیں ہے، وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چاند، سورج، زمین، آسمان، جو بھی مخلوقات بنایا ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، نہ کہ اس کو آزمانے کے لیے۔ آج بہت سارے لوگ اس کو آزمانا چاہتے ہیں، آزمانا نہیں چاہیے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب جو ہے وہ گھبرانے لگا، اب نمبر ہے نمرود کا، سارے فوج تو مر گئے۔ اللہ تعالیٰ کہنے لگے ابراہیم اب کیا ہوگا؟ اب بادشاہ بچا ہے، کیا ہوگا اس کا حال؟ تو بیچارے ایک مچھر بچا ہوا تھا، وہ بھی تاریخ میں لکھا ہے کہ لنگڑا مچھر تھا، ایک پیر اس کا تھا نہیں۔ جیسے نمرود کے دربار میں گھسا تو وہ ہاتھ سے مارنے لگا اس کو، اس کے ناک میں گھسا اور سیدھا دماغ میں پہنچ گیا، اور بھنبھنانا جو ہے شروع کر دیا، کاٹنا شروع کر دیا۔ اتنی اس کو تکلیف ہونے لگی کہ وہ پاگل کی طرح جو ہے چھٹپٹانے لگا، ادھر ادھر گھومنے لگا، اپنے ہی ہاتھ سے جو ہے اپنے کھوپڑی پر جو ہے وہ مارتا تھا، ٹھوکتا تھا، اس کو پیٹتا تھا۔ جب وہ مارتا تھا اپنے ہاتھ سے اپنے کھوپڑی کو ماتھا پر، تو پھر جو ہے وہ چپ ہو جاتی مچھر، تو تھوڑا سا سکون ملتا۔ لیکن مچھر نکلا نہیں، وہ دماغ کے اندر ہے مچھر۔
تو بادشاہ نے حکم دیا اپنے وزراء سے جو 2-4 بچے ہوئے تھے کہ آج سے تم لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ چپل سے میرے ماتھے پر کھوپڑی پر جو ہے تم کو 8 گھنٹہ مارنا ہے، تم کو 8 گھنٹہ مارنا، جیسے کہ کمپنی لوگ ڈیوٹی تعینات کرتے ہیں ورکروں پر، ڈیوٹی باندھ دیا 8-8 گھنٹے کی ڈیوٹی، چپل مارو میرے سر پہ۔ جب وہ چپل مارتا تو اس کو راحت ملتی، آرام ملتا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ چپل بھی کام نہیں آنے لگا، اس سے کچھ نہیں فرق پڑ رہا تھا، تو لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ہتھوڑا بنایا اور اس میں ڈیوٹی لگا دیا وزیروں کو کہ تم لوگ جو ہے اس لکڑی کے ہتھوڑے سے ہمارے کھوپڑی کو جو ہے ٹھوکتے رہو، پیٹتے رہو، تم 4 گھنٹہ، اس کے بعد تم چلے جانا، پھر وہ پیٹے گا، وہ چلے جائے گا 4 گھنٹہ، اس طرح ڈیوٹی لگا دیا۔ کھوپڑی اس کا جو ہے پیٹتے پیٹتے اس کا کھوپڑی چور ہو گیا ہے، مگر مردود مرا نہیں تھا ابھی۔ مرا کیسے؟ وہ ایک وزیر جس کی ڈیوٹی تھی لگی ہوئی تھی کہ صبح 7 بجے سے 12 بجے تک تمہاری ڈیوٹی ہے کل، وہ بیچارہ کسی وجہ سے جو ہے لیٹ سے پہنچا، 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا، تو جیسے ہی گھسا ویسے تو وہ بخلا ہوا تھا ہی، پاگل ہو گیا تھا، پریشان حال تھا، سارے لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیے، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں، خود عزیز و اقارب بھی اس سے الگ ہو گیا، یہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ اس کی بادشاہت ختم ہو گئی، شان و شوکت سب کچھ مٹ گیا، جو ہے ختم ہو گیا۔ تو اس ورکر سے کہا کہ بابو تم لیٹ سے کیوں آیا؟ ہم خود پریشان ہیں، اوپر سے تم پھر پریشان کر رہے ہو، اتنا تاخیر، 1 گھنٹہ جو ہے مچھر نے ہم کو پریشان کیا۔ جوتا اٹھا کر اس ورکر کو جو ہے پیٹ دیا۔ ورکر بولا ٹھیک ہے بیٹا، ہتھوڑا تو میرے ہاتھ میں، تمہارا بھی نمبر آئے گا۔ بہرحال معافی تلافی مانگا اور ڈیوٹی چالو کر دیا، اور اتنا زور سے مارا ہتھوڑا کہ کھوپڑی جو ہے 2 ٹکڑا ہو گیا، وہیں پر ڈھیر ہو گیا، نمرود مر گیا۔ تو اس بادشاہ کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو روئے زمین پر نبی بنا کر جو ہے مبعوث فرمایا تھے، اور یہ ایک ایسا نبی ہے کہ باپ جو ہے کافر، جس گھر میں جو ہے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، پورا ماحول جو ہے کفر کا ماحول ہے، پورا علاقہ، پوری قوم بت پرستی کے اندر مبتلا ہے، اور ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جب نبی بنائے گئے تو ایک آدھ امتحان نہیں، کئی امتحانات کے منازل سے آپ کو گزرنا پڑا، آپ کو جو ہے امتحان دینا پڑا، مگر ابراہیم علیہ السلام ہر ایک امتحان میں جو ہے کامیاب ہوتے رہے۔ مگر سب سے بڑا امتحان ابراہیم علیہ السلام کا یہ تھا کہ میرے نام پر اپنے لگتے جگر نور نظر بیٹے کو قربانی کرو، یہ سب سے بڑا امتحان تھا۔ اور اسی واقعہ کو سامنے رکھتے ہوئے ذی الحجہ جو آنے والا مہینہ ہے، اس مہینے کی 10ویں تاریخ یعنی بقرعید کے دن تمام عالم اسلام کے مسلمان جو ہے قربانی کر کے اپنے یقین اور ایمان کی دنیا کو آباد کرتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم لوگوں کو معلوم ہے اور بار بار سنتے ہیں کہ تمام عبادتوں کا دار و مدار جو ہے نیتوں پر ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہو، چاہے وہ روزے ہوں، چاہے زیارت بیت اللہ ہو یا قربانی والا عمل۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ پہلے ہم نیتوں کو اپنے ٹھیک کریں، اللہ کی فرضیت، اللہ کا حکم سمجھ کر ہم کریں، اور اس گوشت کو اپنی ملکیت نہ سمجھیں۔ چونکہ پہلے زمانے میں، پہلے نبیوں کے دور میں قربانی اسی طرح ہوا کرتی تھی، لوگ جو ہے پہاڑوں میں جانوروں کو لے جاتے اور ذبح کر کے چلے آتے، آسمان سے ایک آگ آتی اور جس کے گوشت کو جلا دیا جاتا تو گویا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے ساتھ ہر معاملے میں، ہر موڑ میں جو ہے اچھائی کا، نرمی کا معاملہ فرمایا ہے، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے نماز ہو، چاہے روزے ہوں، چاہے زکوٰۃ ہوں، ہر معاملے میں دھیان رکھا، خیال رکھا کہ صرف میرے نام سے قربانی کرو، مگر گوشت تم ہی کھا لو۔ لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ ہمارے پاس تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ ہڈی پہنچتی ہے، بلکہ تمہاری جو نیت ہے، تقوی ہے، وہ ہمارے پاس پہنچتی ہے۔
تو دوستو عزیزو، ہم اتنا خرچہ کر کے جانور خریدتے ہیں، اگر ہماری نیت میں گڑبڑی پائی گئی تو وہ قربانی ناقابل قبول۔ نمازوں میں اگر گڑبڑی، اگر نیتوں میں گڑبڑی پیدا ہو گئی، پائی گئی گڑبڑی اگر، تو وہ نماز ناقابل قبول۔ اسی طرح باقی احکامات کا حال ہے۔ تو ہم اپنے نیتوں کو صحیح کریں اور جانور جو ہے فربا اور تندرست خریدیں۔ صرف نام کے لیے قربانی نہ دیں کہ کم قیمت کا ایک جانور لیا اور اس کو ذبح کر دیا، بس ہو گیا، اندر سے جو ہے دل قبول نہیں کر رہا، اتنی موٹی رقم ہم کہاں سے لگائیں گے۔ میں نے زکوٰۃ کے وقت بھی کہا تھا کہ اللہ کے راستے میں مال دینے سے مال گھٹتا نہیں، مال بڑھتا ہے، لیکن وہ یقین اور ایمان ہمارا نہیں ہے۔ یقیناً بڑھتا ہے مال، تو ہمیں جو ہے فربا اور تازہ اور موٹا مال خریدنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے تمہارے جو جانور ہے یہ پلسرات میں جو ہے سواری کے کام دیں گے۔